سعد رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. نون لیگ جو مطالبہ کر رہی ہے کیا وہ ریزنیبل مطالبہ ہے؟ سعد رسول صاحب نے بھی بات کی کہ ظاہر ہے کسی پر آپ تنقید نہیں کر سکتے, حقائق کو اور دلائل کو اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے حق میں کبھی آپ کے اگینسٹ فیصلے آتے ہیں. اس طرح اگر اعتراضات کرنے پر آئے تو پھر تو تحریک انصاف بھی شروع ہو جائے گی, پھر عدالت کے ان کے اعتراضات ہی دور کرتی رہے گی. دیکھیں سعد رسول صاحب نے بالکل 100% درست بات کی کہ ہمیں اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے, ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی بجائے جو فیصلہ ہو ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو محاذ ہے یہ عدلیہ نے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے خود کھڑا کیا ہے, اور خود جو ہے یہ ایک محاذ نیا سے نیا کھڑا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں, چند سال پہلے مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پاکستان زندہ آباد اور فلاں جا زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں, پھر آئین کے بالا دستی کے حق میں آواز بلند کی جاتی ہے. جب ان کے خلاف کوئی سوال بھی اٹھ جائے, چاہے وہ سماعت کے اندر بھی کوئی جج تو دور کی بات, کوئی ایک وکیل بھی کوئی بات کر دے تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے ماضی میں خود کیونکہ عدالتوں میں ایز اے رپورٹر رپورٹنگ کرنے کے لیے جب میں وہاں پہ جاتا رہا تو میں نے خود وہاں پہ یہ چیزیں دیکھی کہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اپناتے ہوئے اس کو کیمپین کی صورت میں جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے. اسی طرح اب بھی اگر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی کیونکہ ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کافی عرصے سے جو ہے وہ مختلف پیرائے میں کام ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عدالت سے ریلیف لیا جا سکتا ہے, کون سا جو ہے وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جا سکتا ہے, تو ان کو کسی حد تک یہ ریلیف ملتا دکھائی نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو میری اطلاعات ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہی کچھ عام ذمہ داران نے مجھے جو ہے وہ جو چیزیں بتائیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک جلسے میں آپ کسی دو اہم شخصیت کی تصاویریں جو ہیں وہ لگا کر کس طریقے سے آپ الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پر تو فوری طور پہ, جیسا کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ توہین عدالت کے نوٹس اتنا ٹائم گزر گیا, ابھی تک کوئی پہنچا کیوں نہیں, کسی نے آواز کیوں نہیں بلند کی, کسی نے درخواست کیوں نہیں دائر کی. اگر عمران خان اتنی سی غلطی کر لے تو سارا پاکستان کو ان کو جو ہے وہ نیند حرام کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف ایک جو ہے من پسند افراد اگر کوئی اس طرح کرے تو حکومت بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی, وزارت قانون کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کوئی کسی, یعنی آپ اندازہ کریں ریاست کو تماشا بنا لیا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ ہوگا, اپنی مرضی کا فیصلہ ہوگا, آئین اپنی مرضی کے مطابق آئین کی تشریح ہوگی, پھر جو ہے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بہتر انداز سے چلے گا. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں باہر بیٹھے کہ ہمیں اس طرح جو ہے پاکستان میں ایک نئی لڑائی شروع کر کے عدلیہ میں, سیاستدانوں میں, اداروں میں ایک نئی محاذ لڑائی شروع کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. آج اگر پی ڈی ایم جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کسی حد تک حلقوں میں جانے کے قابل ہیں, تو اگر یہ لڑائی مزید بڑھ گئی تو یہ حلقوں میں کیا اپنے گھروں میں رہنے ان کے لیے مشکل بن جائے گا, کیونکہ گھر سے آواز اٹھے گی کہ آپ اداروں کے خلاف کیسے بات کرتے ہیں, ہر جگہ سے آواز اٹھے گی. محاذ رائی ایک لیمٹ تک ہوتا ہے, ریڈ لائن جب کراس کریں گے تو پھر مسائل جماعتوں کے اندر بھی بڑھیں گے. دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر کل ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں سینئر قیادت کو وہاں پر مشاورت کے لیے بلایا گیا, اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے, آپ کو قومی مفاد کی طرف آنا چاہیے. آپ جس طرح اداروں کو لڑائی والے محاذ پر لے کے آتے ہیں اور پھر جو آپ دیکھیں وکلا کو استعمال کیا جاتا ہے, پھر ایک نئی محاذ رائی کہ صرف ہمیں ایک مخصوص ٹولے کو ہی فائدہ پہنچے, اس طرح مناسب نہیں ہوگا. اس طرح حالات مزید خراب ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی 100 موٹو کے حوالے سے کوئی قرارداد یا کوئی بل قومی اسمبلی میں بھی پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے معاملات عدالت میں لے کر جایا جائے, تو اس سے محاذ رائی مزید جو ہے وہ بڑھے گی, حالات مزید جو ہے وہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا آپ کی خبر کے مطابق یہ سارا پروپیگنڈا ایک پورے پلان کے تحت کیا گیا.